جس طرح اللہ رب العزت اپنے بندوں کے حقوق کو معاف نہیں کرتا. پڑھیں حدیث کا مطالعہ کریں. اگر کسی بندے کا آپس میں لین دین ہے، معاملہ ہے، آپس میں حقوق ہیں، تو ایک بندہ دوسرے بندے کے جب تک حقوق ادا نہیں کرے گا اللہ رب العزت اس کو معافی نہیں دیں گے. جب اللہ اپنے بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتا، ایک بندے کے جو دوسرے بندے پر حق ہے وہ معاف نہیں کرتا، تو بندے کو حق کس نے دیا ہے کہ وہ اللہ کے حقوق کو معاف کرے؟ حقوق اللہ کی عبادت، وہ اپنے حقوق کو معاف کرتا ہے. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کی مرضی ہے، اس کی سزا دے یا اسے معاف کر دے. لیکن اگر ایک بندہ دوسرے کے حق مارتا ہے، دوسرے کے حقوق غصب کرتا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ جب تک دوسرا بندہ اسے معاف نہ کرے. یہ معاشرے میں ایک بنیادی بات ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر امن آتا ہے، جس کی وجہ سے پرسکون معاشرہ تشکیل پاتا ہے. آج جو اضطراب ہے، انتشار ہے، بے چینی ہے، ہر گھر پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے، تو اس کا سبب کیا ہے کہ جو بنیادی نقطہ ہے وہ ہم نے اپنے معاشرے سے نکال دیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ حقوق العباد کا ہے. ایک دوسرے کے حقوق چھینتے ہیں اور پھر حقوق چھین کر چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، حرام مال کھاتے ہیں، ایک دوسرے کے حق چھینتے ہیں. جب ایک دوسرے کے حق چھین لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر کوئی کہے جی معاشرے کے اندر امن کیوں نہیں ہے؟ امن کس طرح ہو سکتا ہے؟ جب آپ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دیں گے، تو دوسرا بندہ آپ کو حق دے گا. جب ہر بندہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے گا تو لامحالہ امن، سکون، اطمینان آ جائے گا معاشرے کے اندر. یہ ایک بنیادی بات ہے جس سے ہم دور جا چکے ہیں، قرآن کی بنیادی تعلیم سے دور جا چکے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر اضطراب اور بے یقینی اور بے چینی آ گئی ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور دیکھیں، اگر کسی کا حق مار لیتے ہیں ہم، اگر اس دنیا کے اندر وہ طاقت نہیں رکھتا جس کا ہم حق مار رہے ہیں، اگر طاقت نہیں رکھتا تو قیامت تو برپا ہونی ہے، حشر برپا ہونا ہے. وہاں تو کسی کا دور نہیں چلے گا نا. وہاں تو فیصلے جو ہوں گے وہ اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق ہوں گے، اس کے حکم کے مطابق ہوں گے، عدل کے مطابق ہوں گے. یہی وجہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگ جب قبر کے اندر جائیں گے تو ان کے نامہ اعمال میں کوئی اتنے زیادہ اعمال نہیں ہوں گے، نامہ اعمال میں زیادہ اعمال نہیں ہوں گے. لیکن جب قبر سے بیدار ہوں گے، باہر نکلیں گے، حشر میں جائیں گے، تو ان کے اعمال کو ترازو پر، میزان پر رکھا جائے گا تو ان کے اعمال کا اندازہ ہی نہیں ہوگا. تو حدیث پاک میں آتا ہے اس کا سبب کیا ہے کہ وہ لوگ جو اس شخص کا دنیا کے اندر حق مارتے رہے ہیں، اس کے اعمال اس کے نامہ اعمال میں رکھ دیے جائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم وہاں، اور سب سے بڑی غربت جو ہے، نبی پاک نے پوچھا صحابہ سے سب سے بڑا غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ سب سے بڑا غریب وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو، دنیا نہ ہو. آپ نے فرمایا نہیں، وہ شخص غریب نہیں کہ جس کے پاس مال نہ ہو. سب سے بڑا غریب وہ ہے کہ میدان حشر میں جس کے اعمال لے کر دوسرے کو دے دیے جائیں گے. دنیا کے اندر اس کے معاملات ایسے ہوں گے کہ وہ لوگوں کا حق مارتا ہے، حق چھینتا ہے اور ساتھ نیکی بھی کرتا ہے. تو اب اس کی ساری نیکیاں، کیونکہ وہاں مال تو ہوگا نہیں جس کا وہ بدلہ چکائے گا، جو چیز انہیں یہاں چھینی ہے دنیا کے اندر وہاں نہیں ہوگی، تو کس چیز سے بدلہ چکائے گا اللہ رب العزت؟ اس نیک بندہ جو ظاہری اعمال کرتا رہا ہے اور لوگوں کا حق بھی مارتا رہا ہے، تو اس کی نیکیاں جس کا حق مارا گیا ہے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی، اور یہ اپنی نیکیوں سے خالی ہو جائے گا. اس وقت جو اس کی غربت ہے وہ سب سے بڑی غربت ہوگی. تو اللہ رب العزت ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حق ہے مخلوق کا اور دوسرا حق ہے اللہ رب العزت کا، خالق کا. حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ وہ اللہ کے حق ہیں، اس کی مرضی ہے معاف کرے نہ کرے، لیکن وہ
اس کے بارے میں ہمارا خیال کیا ہے، حسن ظن کیا ہے؟ ہمارا حسن ظن یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف کر دے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام عفو ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو لیلۃ القدر کی دعا ہمیں تجویز فرمائی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کہ اگر تم لیلۃ القدر کو پالو تو اس کی خاص دعا کیا ہے؟ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو۔ اللہ رب العزت عفو ہے، معاف کرنے والا ہے۔ نبی پاک فرما رہے ہیں وہ معاف کرنے والا ہے، سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں معاف کرنے والا ہے، تو اور معافی کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے بارے میں جو ہمارا حسن ظن ہے وہ کیا ہے؟ وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو جب ہم کوئی کوتاہی کریں گے اس امید کے ساتھ، اس کے ذات کے ساتھ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا، کیونکہ اس کی عادت ہے معاف کرنا، معافی کو پسند کرتا ہے، تو حب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا ہے بھی نہیں۔ تو امید کی جاتی ہے۔ اور بخاری شریف کی ایک اور دوسری حدیث پاک ہے، اللہ رب العزت نے حدیث قدسی ہے فرمایا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ میرا بندہ جس طرح کا گمان میرے بارے میں رکھتا ہے نا، جس طرح کا گمان میرے بارے میں میرا بندہ رکھتا ہے، بخاری کے حدیث پاک ہے، میں اس گمان کے مطابق ہوں۔ اگر کوئی میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے تو میں اچھا بن کر اس کے ساتھ پیش آتا ہوں، اور اگر کوئی یہ سمجھتا کہ نہیں معاف کرے گا، نہیں معاف کرے گا، نہیں معاف کرے گا، تو میں اس کے گمان کے مطابق رہوں گا۔ تو بندوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں کہ وہ معافی دینے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے، استغفار کو قبول کرنے والا ہے، گناہوں کی بخشش کرنے والا ہے۔ جب بندہ یہ گمان رکھے گا تو اللہ رب العزت اس کے گمان کے مطابق اترے گا اور اس کو معاف کر دے گا۔ اب رہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ بندوں میں سے کچھ عام بندے ہیں اور کچھ خاص بندے ہیں۔ پھر خاص بندوں میں اس کا ایک خاص بندہ ہے، ایک خاص بندہ ہے، اس خاص بندے کے حقوق اپنے ہیں جو ہمارے آقا مولا ہیں، تاجدار مدینہ ہیں۔ عام بندوں کو اللہ رب العزت عبد کہتا ہے اور اپنے اس خاص بندے کو عبدہ کہتا ہے، عبدہ کہتا ہے۔ عام بندوں کو بندہ کہتا ہے، اور جب محبوب کی باری آتی ہے تو اس کو عام بندہ نہیں کہتا بلکہ کہتا ہے میرا بندہ ہے۔ اس کے اپنے حقوق ہیں، اپنے اس بندے کے اپنے حقوق کیا ہیں؟ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر بیان کرتا ہے۔ عام بندے جب نماز پڑھتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہو، کسی سے کلام، فقہ کا مسئلہ ہے، کسی سے کلام نہیں کرنا، کسی سے گفتگو نہیں کرنی، کسی سے گفتگو نہیں کرنی۔ اگر کسی سے گفتگو کرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی نا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ گفتگو کر رہا ہے اللہ سے۔ نماز کی کاملیت کیا ہے، اکملیت کیا ہے کہ بندہ اس انداز میں نماز میں کھڑا ہو کہ جس کی نماز پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ گویا وہ گفتگو کر رہا ہے۔ تو اب اگر بندہ گفتگو کرے کسی عام بندے سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر بندہ عین نماز کے اندر اللہ سے گفتگو کرے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ کیوں نہیں ٹوٹتی؟ کیونکہ اللہ کے حقوق جدا ہیں اور بندے کے حق جدا ہیں۔ اللہ کا معاملہ جدا ہے اور بندے کا معاملہ جدا ہے۔ اللہ کے ساتھ اگر گفتگو ہو، اور نماز جو ہے وہ یہ گفتگو ہے اللہ کے ساتھ، بندہ نماز میں کھڑا ہو کر اس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما، اور بہت ساری دعائیں کرتا ہے، میرے والدین کو بخش دے، فلاں کام کر دے، فلاں کام، یہ نماز کے اندر ہو رہا ہے، گویا وہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، نماز نہیں ٹوٹتی۔ لیکن جب بندے سے گفتگو کرے گا
حتیٰ کہ اگر سلام کرتا ہے بندے کو، نماز کے اندر سلام کرتا ہے، نماز ٹوٹتی ہے نہیں ٹوٹتی؟ ٹوٹ جاتی ہے نماز۔ اگر کسی بندے کو آپ سلام کرتے ہیں یا اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن مخلوق میں سے ایک ہستی ہے، اگر آپ اس کو سلام کریں تو نماز ہوتی ہے، ٹوٹتی نہیں۔ لیکن عین التحیات میں آپ السلام علیکم ایھا النبی، یا رسول اللہ سلام علیکم، یا نبی سلام علیکم، اللہ کے ساتھ گفتگو ہو نماز نہیں ٹوٹتی، اللہ کے محبوب کے ساتھ گفتگو ہو نماز نہیں ٹوٹتی، عام بندے کے ساتھ گفتگو ہو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو حقوق اللہ کے ہیں، اللہ رب العزت نے وہ حقوق عبادت کے سوا اپنے اس بندے کو عطا کر دیے ہیں، عبادت کے سوا اپنے بندے کو عطا کر دیے ہیں۔ جو اس کے حقوق ہیں، اگر اس کے ساتھ کلام کرنا ہے تو کہتا ہے میرے محبوب کے ساتھ کلام کرو۔ یہاں ایک اور مسئلہ بیان کرتا ہوں فقہ کا۔ آپ نماز میں کھڑے ہیں، کوئی شخص آتا ہے السلام علیکم، آپ اگر نماز کے اندر اس کا جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام، چاہے آہستہ چاہے زور سے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر آپ کسی کو سلام کرتے ہیں پھر بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر نبی پاک کی ذات پر سلام بھیجتے ہیں، آپ کو سلام کرتے ہیں، نماز نہیں ٹوٹتی۔ اگر کوئی بلاتا ہے آپ کو نماز کے اندر، نماز میں کھڑے ہیں، کوئی بلاتا ہے آپ کو، آپ فرض نماز ادا کر رہے ہیں، فرض نماز ادا کر رہے ہیں، کوئی بلاتا ہے، آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز باطل ہو جائے گی، نماز باطل ختم ہو جائے گی نماز۔ اب کیا ہوگا کہ آپ عصر نو نماز کو پڑھیں گے، لیکن اگر عین نماز کے دوران حالت نماز میں اللہ کا رسول بلا لے اور امتی محبوب کی طرف چلا جائے، نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ باطل ہوتی ہے، بلکہ جہاں نماز نے چھوڑی ہے وہاں سے آ کر شروع کرے، نماز پوری ہو جائے گی۔ یہ قرآن پاک کا حکم ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک، ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو سعید بن معلّہ اور دوسری روایت کے مطابق جو ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید بن معلّہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، آپ نماز پڑھتے رہے، نماز ادا کرتے رہے۔ جب سلام پھیرا تو دوڑتے ہوئے نبی پاک کی بارگاہ میں گئے، آپ فرمانے لگے میں نے تجھے بلایا تھا۔ عرض کرنے کہ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا اس لیے نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کے قرآن کو نہیں پڑھتا تو؟ اللہ کے قرآن کو نہیں پڑھتا؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو اس وقت ہر بات چھوڑ کر، ہر کام چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے آ جاؤ۔ جس حالت میں انسان مرضی ہو، کوئی بھی اس کی کیفیت ہو، نماز پڑھ رہا ہے، کسی اور کام میں مصروف ہے، جب اللہ کا رسول بلائے یا اللہ بلائے، اب اللہ نے کیا بلانا ہے؟ پڑھے قرآن کو، یہ قرآن ہے، استجیبوا للہ وللرسول، جب اللہ بلائے یا اللہ کا رسول بلائے۔ اب اس جو حدیث پاک پڑھی ہے اس میں نبی پاک نے بلایا ہے حضرت ابو سعید بن معلّہ کو، حضرت ابی بن کعب کو نبی پاک نے بلایا ہے کہ آواز دیے ادھر آؤ، تو اللہ رب العزت نے کہا میں بلاؤں یا میرا محبوب بلائے، میں پکاروں یا میرا محبوب پکارے، ہمارا دونوں کا پکارنا ایک ہی ہے، دونوں کا پکارنا ایک ہی ہے۔ تو اب اس کا پکارنا، اس کا پکارنا،
اس کا پکارنا اس کا پکارنا ہے، اس کا بلانا اس کا بلانا، اس کا بلانا اس کا بلانا ہے، اس کا کلام اس کا کلام، اور اس کا کلام اس کا کلام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کا دیکھنا اس کا دیکھنا، اور اس کا دیکھنا اس کا دیکھنا ہے۔ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، تلاوت کریں۔ اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کو محبوب کی اطاعت اور محبوب کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہا ہے۔ یہ جو تمہیں رسول بلاتا ہے، خبردار کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ رسول بلا رہا ہے، رسول کے ساتھ ساتھ اللہ بھی بلا رہا ہے۔ جو رسول کا حکم ہے وہی اللہ کا حکم ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے اپنے حقوق سوائے عبادت کے اپنے محبوب کو تفویض کر دیے ہیں کہ جو محبوب کہے گا وہ میں کہوں گا، جو میں کہوں گا وہ محبوب کہے گا، جو اس کی رضا ہے وہ میری رضا ہے، جو میری رضا ہے وہ اس کی رضا ہے۔ اپنے قرآن پاک کو میں یوتے رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ تو آپ اگر نماز کے اندر نبی پاک بلاتے ہیں تو انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ نماز توڑ کر پہلے رسول پاک کے پاس جائے، سلام پیش کرے، گفتگو کرے، حکم لے، پھر جو آپ کام فرمائیں وہ کام کر کے سارے بازار کے اندر جہاں بھیجے وہاں کام کر کے واپس آئے، اور جہاں نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرے نماز مکمل۔ نماز یہ کسی اور کے لیے ہے؟ عام بندے کے لیے؟ اگر عام بندہ سلام کرے تو جواب دے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن رسول بلائے تو منہ پھیر کعبے سے اس کی عبادت کو چھوڑ اور رسول کی طرف چلا جا۔ اب تو نے عبادت چھوڑی نہیں، جو محبوب کا حکم تو پورا کر رہا ہے یہ بھی اس کی عبادت ہی ہے، گویا تو چلتا پھرتا اس کی عبادت کر رہا ہے۔ جب رسول پاک جو بندے ہیں لیکن خاص بندے ہیں، کیسے بندے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ اگر میرا محبوب تمہیں بلا لے تو نماز کو چھوڑ کر محبوب کی طرف چلے جاؤ، واپس آ کر جہاں نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرو، مکمل کرو، نماز مکمل ہو جائے گی۔ کعبے سے سینہ پھرا ہے، چہرہ پھرا ہے، کچھ کوئی بات نہیں، کعبے کی طرف پشت ہوگی کوئی بات نہیں، تم نماز میں ہی ہو۔ اصل نماز ہے یہی، اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، میں تیرے روبرو رہوں تو میرے روبرو رہے۔ تو اب سارے بندوں کے حقوق برابر نہیں، وہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سارے بندے برابر ہیں، برابر ہیں نہیں، برابر رسول اللہ کے احکام اور ہیں، ان کے حقوق اور ہیں، اور عام بندے کے حقوق اور ہیں۔ عام بندہ اگر سلام کا جواب دیتا ہے یا کسی کو سلام کرتا ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر بندہ رسول اللہ کو سلام کرتا ہے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ اتحیات کے اندر کرتے ہیں سلام کے نہیں کرتے؟ اتحیات جب پڑھتے ہیں سلام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو نماز ٹوٹتی ہے؟ نہیں ٹوٹتی، بلکہ میں کہتا ہوں کہ نماز مکمل ہوتی ہے، نماز مکمل ہوتی ہے۔ اور میرا وجدان یہ ہے کہ نماز کے اندر جو اللہ رب العزت نے، اللہ کے محبوب نے یہ درود رکھا ہے، یہ سلام رکھا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تاکہ اس درود و سلام کی وجہ سے اس کی باقی عبادت بھی قبول ہو جائے، یہ سبب ہے اس کا۔ اگر آپ اس بات پر غور کریں گے تو بات بڑی کھل کر واضح ہو جائے گی کہ نماز کے اندر درود رکھنے کا مقصد، سلام رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نبی پاک کی ذات پر درود و سلام قبول ہے، وہ اپنے محبوب پر پڑھے کہ درود کو رد نہیں کرتا۔ تو نماز کے اندر اللہ رب العزت نے، اس کے محبوب نے جو درود رکھا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ نماز ہماری اس قابل نہیں کہ ہم اللہ کی شان کے مطابق پڑھیں، اس قابل نہیں کہ اس کی شان کے مطابق نماز پڑھیں، اس کی مرضی ہے قبول کرے نہ کرے ہماری نمازوں کو، لیکن نماز کے اندر درود رکھ کر، سلام رکھ کر کہ جہاں
نماز پڑھ رہے ہو، اس نماز کے اندر میرے محبوب پر درود پڑھو، درود بھیجو، سلام بھیجو، تو اس سلام کو میں قبول کروں گا، تو اس سلام کے ساتھ ساتھ تمہاری نماز کو بھی قبول کر لوں گا۔